السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غریب مسلمانوں کو بہت ستایا جاتا۔ قریش نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد روز روز بڑھتی جا رہی ہے، الحمدللہ مسلمان کافر لوگ مسلمان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، تو ان کو بہت حسد ہوا یہ دیکھ کر کہ الحمدللہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں پر کافروں نے بہت ظلم کیے، تپتی ریت پر لٹاتے، لوہے کے سریے کو گرم کر کے جسم کو داغ دیتے، استغفر اللہ، غریب مسلمانوں کو بہت تنگ کرتے۔ انہیں سب سے پہلے جو تو حضرت بلال، حضرت زیب، یہ دو غلام تھے، وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے حضرت بلال کے گلے میں رسی باندھ کے اپنے لنڈوں کو دے دیا، جہاں تک کہ وہ ریگستان کے گرم ریگستان کے علاقے میں بھیج دیا اور وہاں گرم ریت پر ان کو گھسیٹتے۔ اسی طرح اور پھر بھی اس حال میں بھی ان کی زبان پر احد ہوتا، جانی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ زہیب بھی اسی غلاموں میں سے ایک غلام تھے جو مسلمان ہوئے، تو ان کو پکڑ کر اتنا مارا کہ ان کے ہوش و حواس ہی اڑ گئے۔ خبیب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی پہلے مسلمان ہو گئے تھے، اور ان کی بیوی اور ان کے بیٹے یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو چاروں جو تھے غلام تھے، ان کو بھی اتنا مارا یہاں تک کہ حضرت خبیب بن ارت جو ہے ان کافروں کی تکلیف سے ہی ظلم ہی اسی کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے، اور حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سمیہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر 90 سال تھی، اللہ ان کی قبر کو روشن کرے، منور کرے۔ ابو جہل نے ان پر برچھی ماری، ان کو شہید کر دیا۔ یہ مسلمانوں کی پہلی شہیدہ عورت تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح کا جو ہے عمل اور ایمان جو ہے اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور اسی طرح کا جو ایمان نصیب عطا فرمائے ہمیں اور ہمارے بچوں کو۔ اسی طرح بھی ان کا پھر بھی کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ استغفر اللہ، جتنے بھی غلام لے کے آئے تھے اسلام، ان سب کو بہت زیادہ عزتیں دی، جہاں تک کہ زہیب کو ایک دفعہ لے گئے اور آگ میں لٹا دیا انگاروں کے اوپر، اور ان کی چربی کی وجہ سے ان کے انگارے ٹھنڈے ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا دل دکھتا تھا جب وہ پاس سے گزرتے تھے کہ ان کو کیسی تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ یہ غریب مسلمان اور غلام تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے غلاموں کو آزاد کروایا، اور ان کے نام حضرت بلال، حضرت عامر، لیبا، زنیرہ، نہدہ، ام عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سب کو خرید کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دارا اسلام میں داخل ہوئے، کلمہ پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا شروع کر دیا، تو ان کے چاچوں نے ان کی ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے باندھ کر ان کو استغفر اللہ ایک چٹائی میں لپیٹ کے صحرا میں چھوڑ آئے۔ اسی طرح حضرت سعید بن زید اور ان کی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، حضرت عمر بھی ان کو جکڑ کر رسیاں باندھتے اور بہت زیادہ مارتے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو کعبے میں جا کر سورۃ رحمان کی تلاوت شروع کی تو کافر ٹوٹ پڑے، اتنا مارا کہ لہو لہان ہو گئے۔ مسلمان اس بے بسی میں کیا کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور دعائیں کرتے، دعا کے لیے کہتے کہ اے اللہ کے نبی، اللہ سے کب مدد آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلیاں دیتے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے یہ دین غالب رہے گا، پوری دنیا پہ غالب آئے گا، اللہ تعالیٰ اس ظلم کرنے والوں کو خود ہی نپٹ لے گا۔ اسی طرح جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پیغمبروں کا ان کو قصہ سناتے، ان کو حالات بتاتے کہ ایسے پیغمبر آئے جن کو آروں کے ساتھ چیرا گیا، لیکن پھر بھی وہ ثابت قدم رہے اور اسلام کے اوپر ڈٹے رہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ثابت قدم رکھے دین پر۔ اللہ موت آئے تو ہم کلمہ پڑھ رہے ہوں، اللہ موت والا فرشتہ آئے ہم رکوع اور سجدے میں ہوں، یا ارحم الراحمین، موت والا فرشتہ آئے تو ہم وضو کر رہے ہوں، موت والا فرشتہ آئے تو ہم التحیۃ پڑھ کے اس بات کی گواہی دے رہے ہوں کہ اللہ
तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे बंदे और रसूल हैं। अल्लाह ताला इस पर हमें साबित कदम रखे और हमारे बच्चों को, अहल जा को और तमाम मुसलमान बहन भाइयों को इस्लाम पर साबित कदम रखे। आमीन सुम्मा आमीन।